السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ وہ سویلازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حاضرین و سامعین، جس طرح کے چند دنوں سے ہم آپ کے سامنے رمضان مبارک کے حوالے سے چند گزارشیں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح ہی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جا کر علامہ حافظ محمد سجاد حسین شیرازی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر آنے والی ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچ سکے، اور اسلام کو سمجھنا ہمارا یہ علمی فریضہ بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو رمضان مبارک کے متعلق میرے سونے رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شہر رمضان وہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ رمضان مبارک کے 4 نام ہیں۔ حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی کے اندر فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مواسات، اور نمبر 4 ماہ وسطی رزق۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا اور رب تعالی ہے، اور وہ اسی مہینے میں ہی رکھا جاتا ہے، کیونکہ روزہ صحیح معنوں میں جو ہم پر فرض کیا گیا وہ رمضان کا ہے، تو رمضان کے روزے کا جو اجر ہے وہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا نام ماہ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، اس لیے کہ اس مہینے میں سارے مسلمان دوسرے مسلمانوں سے خاص اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا خیال کریں، ان سے جا کر پوچھیں آپ کے معاملات کیسے ہیں،
آپ کی سحری کیسے ہو رہی ہے، آپ کی افطاری کیسے ہو رہی ہے. تو یعنی کہ ایک دوسرے کا درد بانٹنے کا نام بھی ماہ رمضان ہے، تاکہ ہم اگر کسی کی افطاری سحری کا بندوبست کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے تو اللہ راضی ہوگا. اس لیے اس کو ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں رزق کی فراخی کر دی جاتی ہے. غریب بھی نعمتیں کھاتے ہیں، اور اس لیے اس کو ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے. عزیز ناظرین و سامعین، آپ اندازہ لگائیں، پورا سال ہم اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن جب رمضان مبارک آتا ہے، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات ہوتے ہیں، کہ سارا دن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا. جب افطار کا وقت آیا تو اللہ فرماتا ہے کہ افطاری کرنے میں دیر نہ کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کرنے میں تاخیر کرو، افطاری کرنے میں جلدی کرو. تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کو جو اس وقت روزہ دار کے منہ کے اندر بو پیدا ہوتی ہے، وہ مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. تو لہذا یہ رمضان مبارک وسط رزق کا ذریعہ بھی ہے. آپ اگر کسی کا خیال کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے روزے میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کا روزہ قبول فرمائے گا. آج اپنے ارد گرد محلے میں، قرب و جوار میں دیکھیں، کوئی ہے کوئی غریب، آپ چپکے سے جا کر اس کی ہیلپ کر دیں، اس کو 1 ماہ کا راشن لے کے دے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کا رزق دیتا ہے. تو یہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اگر آپ اللہ کی مخلوق پہ مہربان ہوں گے تو خالق کائنات آپ پر مہربان ہوگا. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، والدین کا ادب و احترام کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے خاتمہ بالایمان کی دعا کریں، صحیح العقیدہ ہونے پر موت آئے یہ بھی دعا کریں، حضور سے سچی پکی محبت لے کر جائیں. آج ہم دنیا میں رہ کر اگر حضور سے محبت لے کر چلے گئے تو انشاءاللہ قیامت والے دن مدینے والے ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ضرور شفاعت فرمائیں گے. تو آپ سے جاتے ہوئے پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے بھی اپنی خصوصی دعا میں یاد کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.